کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے جو انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے اور جو انسان کے دل میں نفرتیں پیدا کرتی ہے، اس سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں، دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے اور انسان قربت کے بجائے دوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ایک گناہ ہے، شاید ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے آگاہ کر رہا ہے۔ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ خواہ مخواہ کے لوگوں کے بارے میں گمان کر بیٹھنا اور اپنے ذہن کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بات بٹھا لینا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا بہت زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچا۔ جب انسان گمان پیدا کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے انسان کسی کے بارے میں وہ خود ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسا ہے، اب یہ کر رہا ہے تو اس کا یہ مقصد ہے، اب یہ جو کام کر رہا ہے یہ چال چل رہا ہے۔ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچ جائے۔ ان بعض الظن اثم، بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ بالکل گناہ پہ مبنی ہوتے ہیں۔ آپ کسی بندے کے بارے میں کوئی گمان بنا لیتے ہیں، گمان کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ ویسا نہیں ہوتا، اور آپ کے ذہن میں اس کے متعلق جو گمان پیدا ہو گیا اور آپ اس گمان کو اپنے ذہن میں بٹھا کے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ نفرت دشمنی میں بدلتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ دشمنی اتنا دور پکڑ لیتی ہے کہ انسان اس بندے سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، بعض ایسے گمان ہیں جو گناہ پہ مبنی ہیں۔ اور ولا تجسسوا، دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منع کیا ہے اس گناہ سے، ولا تجسسوا، اللہ کہتا ہے لوگوں کی جاسوسیاں کرنا چھوڑو۔ اب ظاہری بات ہے ابتلا گمان سے ہوئی، آپ کے متعلق کسی بندے کے بارے میں گمان پیدا ہوا کہ یہ چور ہے، اب آپ کا ذہن اس کو چور سمجھنا شروع ہو گیا اور اب آپ نے اس کی جاسوسی کرنا شروع کر دی، اس کے آنے پہ، اس کے جانے پہ، اس کے بیٹھنے پہ، اس کے کھڑا ہونے پہ، یہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کدھر کو جاتا ہے، پھر آپ اس کا پیچھا کرنا شروع کر رہے ہیں، آپ اس کی جاسوسی شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں گناہ ہیں، برا گمان کرنا اور اس کے بعد اس بندے کی جاسوسی کر لینا۔ ولا تجسسوا، اللہ کہتا ہے کسی کی ٹو لگانا، کسی کی جاسوسی کرنا۔ اب میں کسی کے پیچھے کیمرہ فٹ کر لوں کہ یہ بندہ ایسا ہے، اب مجھے اس کے ایک ایک قدم پہ، اس کی حرکت پہ مجھے نظر رکھنی پڑے گی۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ دنیا میں ذلیل ہو، اللہ بندے کی عزت رکھنا چاہتا ہے، اور اللہ بندے کی عزت رکھے۔ اگر کسی بندے میں کوئی گناہ ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی ایسا عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین جانتے ہوئے بھی اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا ہے، اللہ اس کو درگزر کر رہا ہے، اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے، اور میں یہ بات اپنے اختیار میں لے لوں کہ میں اس بندے کی جاسوسیاں کر کے اس کے تمام تر عیوب کو تلاش کر کے اس کو معاشرے میں بیان کرنا شروع کر دوں، یہ گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بندہ اگر کسی کے پیچھے اس طرح سے ٹو لگاتا ہے، جاسوسی
کرتا ہے، اس کے عیوب کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بندہ اس کو معاشرے میں اگر ذلیل کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھے اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جو کسی کی جاسوسیاں کر کے اس کے عیب تلاش کر کے اس کو معاشرے میں ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ اس بندے کو وہاں ذلیل کر دے گا جہاں پر اس کا میرے کو گمان بھی نہیں۔ ہم کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کسی کی جاسوسیاں کر کے اگر ہم یہ کام کریں تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اس جگہ پہ ذلیل اور رسوا کر دے گا، کیونکہ اللہ سے زیادہ عیبوں کو جاننے والا تو کوئی نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے دن کو بھی جانتا ہے، ہماری رات کو بھی جانتا ہے، ہماری صبح کو بھی جانتا ہے، ہماری شام کو بھی جانتا ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ تو میں نے کل کیا کرنا ہے وہ تو اس سے بھی واقف ہے، اور جو میں نے 50 سال پہلے کیا اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اللہ اپنے بندے کی عزت کرتا ہے، عزت کی لاج رکھتا ہے۔ اگر بندہ کسی بندے کو معاشرے میں ذلیل کرنے پہ آ جائے تو اللہ پھر اس بندے کو وہاں ذلیل کر دیتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور جہاں اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دونوں گناہ ہیں، گمان زیادہ کرنا اور اس کے بعد جاسوسیاں کرنا۔ ولا تجسسوا، فرمایا جاسوسیاں بھی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تیسرا گناہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس گناہ سے اہل ایمان کو مخاطب کر کے روکا ہے، منع کیا ہے، یہ تینوں گناہ یہ معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا کرتے ہیں، انسانوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان گناہوں سے۔ اللہ کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، تمہارا بعض تمہارے بعض کی غیبت نہ کرے۔ محترم بھائیوں، یہ غیبت بسا اوقات ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اور شیطان زبان کے اندر لذت پیدا کر دیتا ہے، مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، اور یہ جو زبان کی لذت اور مٹھاس ہے یہ انسان کی مجلس کو بڑھا دیتی ہے، اور کئی گھنٹے انسان اپنے بھائیوں کی غیبتیں کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے جس گناہ سے اللہ نے منع کیا ہے اہل ایمان کو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تمہارا بعض تمہارے بعض کی غیبت نہ کرے۔ اب یہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان بتقاضۂ بشریت اس میں کوئی گناہ ہو سکتا ہے، کوئی عیب ہو سکتا ہے، کوئی نقص ہو سکتا ہے، اب اس کے ان نقائص کو، ان عیوب کو انسان لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر، اور اس کی عدم موجودگی میں وہ موجود نہ ہو اور لوگوں کے درمیان اس کی وہ باتیں بیان کرنا شروع کر دے، یہ ہے غیبت۔ اور دوسرا ہے بہتان۔ بہتان کیا ہے کہ میرے اندر ایک گناہ ہے، میرے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں اور میرے متعلق وہ باتیں کی جا رہی ہیں، یہ ہے بہتان، یہ بھی گناہ ہے۔ اور اگر کسی کے اندر گناہ موجود ہے آپ اس کی اصلاح کریں۔ المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ مسلمان مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے، شیشہ ہوا کرتا ہے۔ میں آئینے میں دیکھتا ہوں، شیشے میں دیکھتا ہوں، اپنے چہرے کو صاف کر لیتا ہوں، بال درست کر لیتا ہوں، داڑھی میں کنگھا کر لیتا ہوں، کوئی بھی میرے چہرے پہ داغ دبا ہو تو میں اس کو صاف کر لیتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے شیشے کی مانند ہے۔ اگر میرے اندر کوئی گناہ ہے، کوئی عیب ہے، کوئی غیر اخلاقی حرکت پائی جاتی ہے تو میرا دیکھنے والا بھائی وہ میری اصلاح کرے، وہ مجھے سمجھائے کہ بھائی یہ آپ کے اندر غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ آپ کے اندر ایک گناہ ہے، یہ آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، معاشرہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا، دین بھی اس کو قبول نہیں کرتا، آپ میری اصلاح کریں۔ اور اصلاح کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یہ نصیحت کرنا، یہ اصلاح کرنا، یہ اپنے بھائی
اس کے بارے میں متنبہ کرنا، یہ تو انسان کو نفع دیتا ہے، اور اس کے بجائے میں اس کی اصلاح نہ کروں، جس کے اندر گناہ ہے میں لوگوں کے سامنے بیان کروں، تو اس سے اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ اس کی اصلاح کریں، آپ اس کو بتلائیں، اور اگر میرے اندر کوئی گناہ ہے اور کوئی بھائی میری اصلاح کر رہا ہے تو مجھے اس بندے کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کی رسپیکٹ اور اس کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ میری اصلاح کرنے کے لیے مجھے بات کرے اور میں آگے سے اس کو جھاڑ پھیلا دوں، میں اس کو غصہ کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ نصیحت کرنی چاہیے، اور جو بندہ نصیحت کر رہا ہے اس کی نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا غیبت نہ کرو، یہ غیبت بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ حقیقت میں اس بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام جس سواری پہ، جس خنجر پہ سوار ہے، اس نے قبرستان کے پاس آ کر بدکنا شروع کر دیا، اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ خوف محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیا جائے گا۔ اتنا خوف محسوس ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر زمین پہ اترے اور اپنے صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس قبرستان میں 2 قبر والے ہیں جن کا عذاب دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ کے پیغمبر غیب جانتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر اگر غیب جانتے تو 2 قبر والوں کے بارے میں کیوں جانتے؟ وہ تو سب قبر والوں کا حوال آپ کو پتا چل جاتا۔ اور پھر نہ جانے راستے میں کتنے قبرستان آپ کو ملے ہوں گے، اللہ کے پیغمبر کو کسی قبر کے حوالے سے نہیں بتایا گیا، نہیں پتا چلا۔ یہ معجزہ تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو قبرستان میں 2 قبر والوں کا عذاب دکھایا، اور اتنا دہشت ناک قسم کا، غضبناک قسم کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اپنے صحابہ سے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے درخواست کرتا، یا اللہ تو میرے صحابہ کو بھی عذاب قبر دکھا دے۔ کتنا خطرناک قسم کا عذاب دیا جا رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ان 2 بندوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، ان دونوں کے گناہ کیا ہے؟ فرمایا ایک وہ ہے کہ جو اپنے بھائیوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا، جو اپنے بھائیوں کی چغلیں کیا کرتا تھا۔ یہ چغلی کرنا اور یہ غیبت کرنا یہ انتہائی کبیر قسم کا گناہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ بندے کو عذاب قبر کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے، اس کے اندر جو گناہ تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو بچایا نہیں کرتا۔ یہ 2 گناہ خطرناک قسم کے گناہ ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ غیبت سے اجتناب کرو، جاسوسی سے اجتناب کرو، اور بدگمانیوں سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ تینوں گناہ ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، تباہ ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اب یہاں پر اللہ اہل ایمان سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ اذا ناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرنے لگو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو اللہ کہتا ہے گناہ اور نافرمانی پہ، زیادتی پہ سرگوشی کبھی نہ کریں۔ کبھی بھی آپ کو سرگوشی کرنی ہے تو آپ نے ایک تو حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے منع کر دیا کہ جب 3 بندے ہوں، جب مجلس میں، سفر میں، کسی جگہ پہ 3 بندے ہوں اور 3 بندوں میں سے 2 بندے آپس میں الگ ہو کر سرگوشی کرتے، اسے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس تیسرے کو چھوڑ کر جب یہ 2 آپس میں سرگوشی کریں گے تو لا بہانہ شیطان تیسرے کے اوپر حملہ کرے گا اور کہے گا یہ
تیرے متعلق بات کر رہے ہیں، اس کے دل میں بدگمانی پیدا کر دے گا، اور وہ جو اتحاد تھا، وہ جو باہمی محبت تھی، وہ جو بھائی چارگی تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا 3 بندے ہوں تو آپس میں الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں، اور یہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا، یہ بھی اسی فطرت میں آتا ہے کہ 3 بندے ہوں، اور مثال کے طور پر ایک اردو سپیکنگ ہو، 2 پختون ہو، اور وہ تینوں چل رہے ہیں، اور وہ 2 جو پختون ہیں وہ آپس میں پشتو میں بات کرنا شروع کر دیں، اور تیسرے کو سمجھ ہی نہ آئے، یہ بھی منع ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ وہ تیسرا جا رہا ہے۔ آپ جو بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس لغت میں، اس زبان میں بات کریں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ پا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جو مشرکین مکہ تھے، جو منافقین تھے، وہ آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سرگوشی کرنے سے منع کر دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر تمہیں سرگوشی کرنی پڑ جائے تو آپ اس بندے سے اجازت لے سکتے۔ آپ کہہ سکتے بھائی آپ کوئی آپس میں مشورہ کرنا چاہتے، کوئی بات کرنا چاہتے، اگر وہ آپ کو اجازت دے، آپ کو مشورہ آپ کرنا چاہتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ اس کی اجازت کے بغیر 3 بندے ہو اور الگ سے سرگوشی کرنا شروع کر دیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور فرمایا جب بھی سرگوشی کرنی ہے تو آپ نے گناہ پہ اور نافرمانی پہ سرگوشی نہیں کرنی۔ سرگوشی آپس میں الگ ہو کے بات کرنے سے منع نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا، 3 ہو تو منع کیا گیا، اگر وہ اجازت دے دے تو آپ کر سکتے، اور پھر بھی اگر وہ اجازت بھی دے دے، اور اگر آپ کسی بڑی مجلس میں بیٹھے ہیں پھر بھی اگر آپ آپس میں سرگوشی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ گناہ پہ اور نافرمانی پہ کبھی بھی، کیونکہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ کہتا ہے تم میں سے کوئی بندہ بھی گناہ اور نافرمانی پہ دوسرے کا تعاون نہ کرے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ کہتا ہے سرگوشی اگر کرنی ہے تو آپ تقوی پہ کریں، آپ نیکی پہ کریں، آپ اچھے کام پہ کریں۔ تو اس لیے یہ بھی آداب مجلس ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو مجلس کے آداب بھی بتا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو سرگوشی سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور جب بھی سرگوشی کرنی پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، نیکی کے اوپر، اچھے کام پہ اوپر آپ نے سرگوشی کرنی۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو، اور وَتَنْظُرْ اور غور کرو، دیکھو، سوچو، محاسبہ کرو، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آپ نے اپنے کل کے لیے کیا کیا۔ یہ زندگی آج ہے، یہ زندگی میرا آج ہے، اور میرا کل کیا ہے، موت کے بعد، میرا کل کیا ہے، مرنے کے بعد، جب یہ آج ختم ہو جائے گا۔ ایک ہے جو کل گزر گیا، ایک ہے جو کل آنے والا ہے۔ گزرنے والے پہ بھی غور کرو کہ میرا کل کیسا گزرا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور فرمایا اے ایمان والو وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنے معاملے میں غور و فکر کرو کہ آپ نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، آپ کا جو فیوچر ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ اپنے بندوں کو کیسے جھنجھوڑ رہا ہوں، میں تو اپنے آج کو ہی ہمیشہ سمجھتا ہوں، میں تو اپنے آج کی ہی پلاننگ کرتا ہوں۔ یہ جو عارضی زندگی ہے، یہ جو عارضی آج ہے، یہ تو ختم ہو جانے والا ہے۔ وہ جو کل ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا کل ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
اپنے کل کے لیے غور کر، واتقوا اللہ، اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈر جا، تقوی اختیار کر، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھ تیرا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس سے اللہ بے خبر ہو، جس سے اللہ کو علم نہ ہو، جو اللہ سے چھپا ہو۔ اللہ کہتا ہے وہ بخوبی جانتا ہے جو تو دنیا کے اندر کر رہا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اپنے کل کی سوچ کر، اپنے کل کی فکر کر کہ کل کے لیے تو نے کیا کیا ہے۔ محترم بھائیوں، آج ہم اپنی آخری زندگی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا عقل مند ہے، بڑا دانشور ہے، جس نے اپنی زندگی کو بہتر کر لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنی آج نہیں، جو اپنے کل کی پلاننگ کر رہا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کو یہ عارضی گھر بنانا، ہمیشہ کے گھر کی سوچ ہی نہ ہو، ختم ہونے والی زندگی کو بہتر کر رہا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی کا اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ علیہ ایمان کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ اپنے آج کی نہیں، اپنے کل کی فکر کر کہ تو نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جب تو دنیا سے جائے گا تو تیرے پاس مرنے کے بعد وہاں پر کون سے ایسے اعمال ہیں جو تیری جنت تیرے لیے تیار کر لے، جو تجھے جنت پہ جانے کا ذریعہ بن جائے تیرے لیے۔ اور اگر میں نے اپنے کل کو نہیں سوچا، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، دنیا کا دل دادا بن گیا، تو محترم بھائیوں پھر جب آج ختم ہوگا تو کل بغیر پچھتاوے کی مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، بغیر ندامت کے کچھ نہیں ملے گا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، بلکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اپنے آج میں، اپنی زندگی میں، زندگی کی رنگینیوں میں، زندگی کے اجالوں میں اور زندگی کی ان رونقوں میں اس نے اپنے اللہ کو بلا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اللہ کے فرامین کو پس پش ڈال دیا، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نہیں مانا۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی طرح، منافقین کی طرح، ان کافروں کی طرح آپ نے نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے ان کو پھر عذاب کیا دیا ہے، جانتے ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو اتنا مصروف کر دیا کہ یہ خود کو بھی بھول گئے، یہ خود کو بھی بھول گئے۔ اللہ کو بلانے والا وہ خود کو بلا دیتا ہے، اور خود کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے فیوچر کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور عارضی نفع کے لیے وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اللہ کہتا ہے یہ لوگ فاسق ہیں، یہ نافرمان ہیں، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، کل کی فکر نہیں کی، اور اللہ نے ان کو اس کی آج میں اتنا مصروف کر دیا کہ وہ خود سے بھی غافل ہو گئے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اللہ کہتا ہے یاد رکھو اہل جہنم اور اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جہنم والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جہنم والے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں اور جنت والے نفع کا سودا کر رہے ہیں۔ واصحاب الجنہ هم الفائزون، اللہ کہتا ہے یاد رکھو کامیابی چاہتے ہو تو جنت پاؤ۔ فرمایا جو اہل جنت ہے وہی کامیاب ہے اور جو اہل جہنم ہے وہ ناکام ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ محترم بھائیو، جمعے کے دن کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں آواز لگائی جائے، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، جب اللہ اکبر کی آواز آ جائے، حی علی
کہتا ہے پھر کیا کرنا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر اپنی تجارت کو، اپنی دکان کو، اپنی فیکٹری کو بند کر دو، اپنی مصروفیات کو ترک کر دو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جس کی طرف تمہیں مؤذن بلا رہا ہے اس کی طرف آ جاؤ، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. محترم بھائیوں، یہاں سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جمعے کے دن خطیب منبر پہ بیٹھ چکا ہوتا ہے، آدھا جمعہ گزر چکا ہوتا ہے، اور بعض لوگ تو جمعے کا بالکل اختتامی جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں آ کر مسجد میں نماز ادا کرنے آتے ہیں، وہ جمعے کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں. جمعے کا دن اتنا فضیلت کا حامل ہے کہ اللہ ڈائریکٹ خود اہل ایمان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، جمعے کی فضیلت کا خیال رکھتے ہوئے جیسے ہی تمہیں مؤذن نماز جمعہ کے لیے پکارے، اللہ کی طرف آواز لگ جائے، تو دنیا کے ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی آواز پہ لبیک کہے. ہفتے میں ایک دن ہے، ہفتے میں ایک دن ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ جمعے کا دن کاروبار کی چھٹی کا دن، ایسا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو آپ سارے کاروبار چھوڑ کر نماز جمعہ سے پہلے مؤذن کی اذان کے وقت آپ مسجد کے اندر آ جاؤ، اللہ کی آواز پہ لبیک کہہ دو، کیونکہ جب یہ مؤذن بلا رہا ہوتا ہے تو یہ مؤذن آپ کو کس کی طرف بلا رہا ہوتا ہے؟ یہ آواز تو اللہ کی طرف سے ہے. وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ کامیابی کی طرف. تو اپنی کامیابی دکان میں، فیکٹری میں، بازار میں، مارکیٹ میں سمجھتا ہے. تو کہتا ہے کہ گراہک ضائع ہو جائے گا، میں چند روپے حاصل کر لوں. اللہ کہتا ہے یہ تیری کامیابی نہیں، تیری کامیابی یہ نہیں ہے. اور یاد رکھو، بعض محدثین نے، بعض علماء کرام نے، بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ اگر ایک بندہ نماز جمعہ کے لیے، نماز اذان جمعہ کے بعد بھی اگر وہ اپنی دکان کو، اپنی تجارت کو اسی طرح سے چلا رہا ہے جس طرح سے وہ پہلے چلا رہا تھا، تو بعض علماء کا، محدثین کا یہ کہنا ہے کہ وہ حرام کی کمائی میں آ جائے، وہ سراسر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف بلایا جائے تو آپ اللہ کے بلانے پہ آ جاؤ. اور اس کے بعد میں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ نے نام لیا ہے تجارت کا کہ تجارت چھوڑ دو. یہ تو عارضی تجارت ہے، تو اللہ سے تجارت کر، اللہ سے سودا کر. اللہ کے پیغمبر نے کہا بندہ مسجد میں آتا ہے جمعے والے دن، جو سب سے پہلے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. بھائیو، اگر اللہ نے اتنے وسائل نہیں دیے کہ میں اونٹ قربانی کر سکوں، سال کے بعد بھی قربانی پہ نہیں کر سکتا، اگر میں بکرا قربانی کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، میں حصہ ڈالنے کی استطاعت بھی اگر میں نہیں رکھتا، تو اللہ نے کتنا سنہری موقع دیا ہے. سال میں، مہینے میں 4 جمعے ہیں، سال میں 40، 50، 48 جمعے بنتے ہیں. اگر میں ہر جمعے کو نماز جمعہ سے پہلے، مؤذن کا اذان دینے سے پہلے، خطیب کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے اگر میں سب سے پہلے آ جاؤں گا تو اللہ مجھے اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب عطا کرے گا. تو کیا خیال ہے کوئی سودا مہنگا؟ اور ایک جمعے سے جو بندہ نماز جمعہ کے لیے آتا ہے، غسل کر کے آتا ہے، خوشبو لگا کے آتا ہے، تیار ہو کے آتا ہے، نیا لباس جو ہے نا اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتا ہے، اور وہ جمعے کے آداب کا خیال رکھتا ہے، دوران جمعہ وہ بات نہیں کرتا، وہ کھیلتا نہیں ہے، وہ اشارے نہیں کرتا، وہ صفوں کے ساتھ، اس کے تنکوں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا لایانی اور فضول کام نہیں کرتا، توجہ کے ساتھ جمعہ سنتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے سارے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتا. یہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہی تو اس کے کام. میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کو چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو
تو آج کی جو میں نے 4 آیات آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان چاروں آیات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ پہلی آیت نے کہا کہ گمان سے بچ جاؤ، جاسوسی کرنے سے بچ جاؤ، غیبتیں کرنے سے بچ جاؤ۔ دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے کہ سرگوشیاں نہ کرو، جب بھی سرگوشی کرنی ہو تو نیکی پہ سرگوشی کرو، تقوی پہ سرگوشی کرو۔ اور تیسری آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اپنے کل کی پلاننگ کرو، مرنے کے بعد کی پلاننگ کرو۔ اور چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو آپ سارے کاروبار، ساری مصروفیات چھوڑ کے آپ اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے نماز جمعہ کے لیے آ جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ احکامات الہی کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔